ایک دن ایک بارش بزرگ ICU میں لائے گئے۔ ان کا چہرہ نورانی تھا، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے اور ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا چلا کہ ان کو کیا مرض ہے۔ میں انہیں پہچان گئی تھی، وہ بزرگ پہلے بھی اپنی بیگم کے ساتھ آئے تھے یہاں کوئی ٹیسٹ کروانے۔ اس وقت وہ اتنے بیمار نہیں تھے، چل پھر سکتے تھے آسانی سے۔ میری عادت تھی میں ICU میں موبائل میں سورہ رحمان کی آڈیو چلا دیا کرتی تاکہ مریضوں کو افاقہ ہو۔ سورہ رحمان چلانے کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ کافی مریضوں کی حالت بہتر ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بزرگ جو لائے گئے تھے، میں نے ان کے سامنے بھی سورہ رحمان آڈیو میں پلے کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ جیسے ہی میں نے سورہ رحمان لگائی تو آہستہ آہستہ اس مریض کے ناک، منہ اور کان سے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے۔ میں گھبرا گئی، موبائل کی آڈیو بند کر کے ڈاکٹر کے پاس بھاگی اور ان کو بلا کر لائی۔ سر دیکھیں ان کے منہ، ناک اور کان سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہاں اب کوئی کیڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے سامنے مجھے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں خود پر بھی حیران تھی کہ آخر وہ کیڑے کہاں غائب ہو گئے۔ مجھے اب اپنے آپ پر غصہ آنے لگا، کیوں میں نے اتنی جلد بازی میں ڈاکٹر صاحب کو بلایا۔ پھر جب اگلے دن میں نے تلاوت پلے کی اپنے موبائل میں، تب بھی اس مریض کے منہ اور ناک سے کیڑے نکلنے لگے۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب آ کر دیکھیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، واقعی میں اس شخص کے منہ اور ناک سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلے تو میری طرف بیزاری سے دیکھا، پھر میرے بے حد اصرار پر کھڑے ہوئے۔ ہم جلدی جلدی ICU کی طرف بھاگے۔ بس مجھے یہی پریشانی تھی کہ کہیں وہ کیڑے پھر سے غائب ہی، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچے وہ کیڑے پھر سے غائب ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا کبھی تھے ہی نہیں۔ اس بار ڈاکٹر صاحب نے غصے سے میری طرف دیکھا، مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، شرمندگی الگ۔ میرا یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے خود اس کے منہ سے کیڑے نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، میں نے پریشانی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے نفی میں افسوس کے انداز میں سر ہلایا اور بولے، دیکھیں آپ نے پہلے بھی میرا وقت برباد کیا ہے، میں اتنا فارغ نہیں ہوں، پھر بھی آپ کے کہنے پر آ گیا، مجھے آپ سے اس حماقت کی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، میں نے غور نہیں کیا۔ ایک دن پھر میں نے سورہ رحمان کی تلاوت لگا دی تو دیکھا اس کے ناک اور منہ سے کیڑے نکلنے لگے، حالانکہ وہ بزرگ وینٹیلیٹر میں تھے۔ میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے میں سورہ رحمان کی تلاوت پلے کرتی ہوں تبھی اس شخص کے منہ سے کیڑے نکلتے ہیں اور تلاوت بند کرتے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے 2-3 بار ایسا کر کے دیکھا، میرا گمان یقین میں بدل گیا تھا۔ واقعی ایسا ہی تھا جیسا میں سوچ رہی تھی۔ جیسے ہی تلاوت شروع ہوتی اس شخص کے منہ سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے اور جب میں تلاوت بند کر دیتی کیڑے غائب ہو جاتے۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے سوچا ڈاکٹرز کو بلاؤں، لیکن اس دن والی شرمندگی بھی یاد تھی۔ پھر میں نے عصر کے وقت دوبارہ سورہ رحمان لگائی تو وہ کیڑے پھر سے نظر آ گئے۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ شخص کے ساتھ آخر کیا معجزہ ہے اور اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ سوچا میں ڈاکٹر صاحب کو خود نہیں بلاؤں گی، جب وہ راؤنڈ پر آئیں گے تو میں تلاوت پلے کر دوں گی اور سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب اندر داخل ہوئے، میں نے اپنا موبائل نکالا اور سورہ رحمان کی تلاوت پلے کر کے اس شخص کے کان کے قریب رکھ دی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی کیونکہ میں نے آواز کافی کم رکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ آج اس شخص کی آنکھوں سے بھی کیڑے نکل رہے تھے۔ اوہ خدایا، یہ کیا معجزہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، آپ خود دیکھ لیں۔ میں نے پھر سے ڈاکٹر کو دکھایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ یہ تو واقعی بہت حیرانگی کی بات ہے، ڈاکٹر صاحب بولے۔ اتنے میں مریض کی بیوی بھی آ گئی۔ جب اس کی بیوی نے یہ حال دیکھا تو ہنگامہ ڈال دیا، میرا شوہر بالکل ٹھیک تھا، تم لوگوں نے اس کے اندر کیڑے ڈال دیے ہیں۔ اس عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہم سب لوگ پریشان ہو گئے اس عورت کے اس طرح واویلا مچانے پر، کیونکہ وہ ایک نیک پردہ دار خاتون تھیں اور پہلے بھی آئی تھیں۔ اس دن انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ بیچ میں اذان ہوئی تو دونوں میاں بیوی نے ایک دم سے نماز بھی قائم کی۔ ہسپتال کے اندر ہی میں ان دونوں سے بہت متاثر تھی، لیکن اس نیک خاتون کا یوں ہنگامہ کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ دیکھیے بی بی، یہاں 6 مہینے سے مریض ICU میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے تو کسی کو کیڑے نہیں پڑے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے ان خاتون کو آرام سے بٹھایا اور سمجھایا، لیکن وہ خاتون کچھ سننے کو تیار نہیں تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس مریض کا ایڈز کا ٹیسٹ ہوگا،
جس پر وہ خاتون مزید سیکھوا ہو گئی۔ اس دن تو وہ ہنگامہ کر کے چلی گئیں، لیکن اگلے دن آئیں تو کافی بہتر محسوس ہو رہی تھیں۔ ان کی پریشانی ان کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ آج وہ بالکل خاموش تھیں۔ اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد وہ بالکل پریشان وہیں بیٹھ گئیں۔ میں نے ان کو پانی کا گلاس دیا۔ کیا میرے شوہر کو واقعی ایڈز ہے؟ اس عورت نے پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب نے شک ظاہر کیا ہے، ان کے لیے ٹیسٹ کروا کر بھیجے ہیں، کچھ دن میں رپورٹس مل جائیں گی، میں نے آرام سے بتایا۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئیں۔ میں نے ان کو کھل کر رونے دیا تاکہ ان کے اندر کا غبار نکل جائے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عورت مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس کے کام میں آسانی کرتے ہوئے خود ہی پوچھ ڈالا، لگتا ہے آپ کے اندر کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھ سے شیئر کر لیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں نے کہا۔ لیکن وہ عورت کچھ نہ بولی۔ آپ جانتی ہیں، جب میں سورہ رحمان موبائل میں پلے کرتی ہوں تو آپ کے شوہر کے منہ سے کیڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جب میں تلاوت بند کرتی ہوں تو کیڑے غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس بات کا تلاوت سے کیا تعلق ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت کچھ جانتی ہیں اس معاملے میں، اور میں اس بات پر بھی حیران ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی بہت نیکوکار معلوم ہوتے ہیں، پھر آپ کے شوہر کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا تو اس عورت نے زخمی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ تم وعدہ کرو تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو میں یہ بتا کر اپنا بوجھ ہلکا کر سکوں، مگر میرے دل میں کئی سالوں سے بوجھ ہے اور یہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اس عورت نے کہہ کر اپنی کہانی شروع کی۔ میرا شوہر ایک پیر بابا تھا، اس عورت نے گھمبیر آواز میں کہا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ میں اس کے اس خوف کو دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر سکتی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس عورت کے سینے میں ایک بھیانک اور خوفناک داستان پوشیدہ ہے۔ میں نے اپنے اندر داستان کو سننے کی ہمت پیدا کر رہی تھی۔ اس نے جو کچھ مجھے بتایا، آئیے میں اس کی کہانی اسی کی زبانی آپ کو سناتی ہوں۔ میرا نام نور بانو ہے، میری شادی بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ میں نے سسرال میں بہت مظالم جھیلی تھے، ساس، نندیں، سسر، یہاں تک کہ دیور بھی مجھ پر ظلم کرتے، لیکن میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا، اس کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا۔ میں بہت کم سن اور حسین تھی، اسی وجہ سے میرا شوہر میرا دیوانہ تھا، لیکن میری ساس نے اسے مجھ سے بدگمان کر دیا اور میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ظلم میری برداشت سے باہر تھا، کیونکہ ہم میاں بیوی کے مابین بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی محبت کے آسرے پر میں گھر میں رہ رہی تھی اور اب وہ آسرا مجھ سے چھن گیا تھا۔ مجھے یقین تھا میری ساس نے میرے شوہر پر کوئی جادو کروایا ہے، اب مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، ورنہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا اور میں بھی۔ پھر ایک دن میری سہیلی نے مجھے مشورہ دیا، جب تمہاری ساس نے جادو کیا ہے تمہارے شوہر پر تو تم بھی کوئی جادو کرواؤ۔ میں ایک ایسے عامل بابا کو جانتی ہوں جس کے جادو کا کوئی توڑ ہی نہیں، شوہر غلام بن جاتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ میری سہیلی نجمہ کی بات سن کر مجھے حوصلہ ملا، میں فوراً کمر بستہ ہو گئی عامل بابا کے پاس جانے کے لیے۔ میں چوری چھپے اپنی سہیلی کے ساتھ عامل بابا نے اپنی تمام رودات سنا ڈالی۔ عامل بابا کا آستانہ عجیب سا تھا، وہاں پر قرآنی آیات کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ عامل بابا نے بتایا کہ وہ قرآن سے جائز عمل کرتے ہیں، تو یہ سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ میری عمر اس وقت صرف 19 سال تھی، مجھے دین کی کوئی خاص خبر نہیں تھی۔ ہم پسماندہ علاقوں میں رہتے تھے جہاں دین کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے محسوس کیا عامل بابا مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ بابا مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے اپنی سہیلی نجمہ کے کانوں میں سرگوشی کی۔ ضرور تمہارے چہرے پر کچھ دم کر رہے ہوں گے، پریشان نہ ہو، آخر وہ بھی تو جائزہ لیں گے نا۔ نجمہ نے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ عامل بابا نے کچھ قرآنی آیت کا ورد شروع کر دیا تو میں مزید مطمئن ہو گئی کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی۔ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن میں سمجھ رہی تھی کہ عامل بابا جو پڑھ رہے ہیں یقیناً وہ قرآن پاک ہی ہے، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی بچپن میں دادا کو قرآن پاک پڑھتا ہوا سنتی آئی تھی۔ عامل بابا اپنے کمرے میں اندھیرا کر دیا، صرف ایک موم بتی جلا دی اور سامنے کچھ رکھ دیا جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی انسانی کھوپڑی تھی۔ عامل بابا کچھ پڑھتے جا رہے تھے، اس قسم کے عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ پھر انہوں نے اس کھوپڑی کو سجدہ کیا، مجھے بھی ایسا ہی کرنے کو کہا۔ میں سسرالیوں سے نفرت میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی اور ان مظالم سے تنگ تھی، اس لیے بابا نے جیسا کہا میں ویسا کرتی چلی گئی۔ شاہ کی مار پیٹ کی وجہ سے میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میرا ضمیر گہری نیند سو چکا تھا، میرا دل پتھر کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذات دیے کہ میں انہیں استعمال کروں اور طریقہ بھی بتایا اور یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ان سے افاقہ ہوگا، شوہر غلام بن جائے گا۔
لیکن جیسے جیسے میں ان کو استعمال کرتی گئی ویسے ویسے میرا شوہر مزید بگڑنے لگا۔ میں نے پریشانی سے عامل بابا کے پاس مزید چکر لگانے شروع کر دیے۔ بابا، میرا کام بننے کی بجائے بگڑتا جا رہا ہے۔ میں نے عامل بابا سے شکوہ کیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور آرام سے سمجھایا، صبر کر، وقت لگتا ہے حالات ٹھیک ہونے میں۔ بابا نے کہا۔ اب میں عامل بابا کے پاس اکیلے جانے لگی، کیونکہ نجمہ روز روز میرے ساتھ نہیں آ سکتی تھی۔ میرے شوہر کی مار پیٹ میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور میں عامل بابا کے قریب ہوتی گئی۔ میں ان پڑھ تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بابا قرآن کی چند آیت پڑھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ پھر اس عامل کی محبت میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور ان کے پاس رہنے لگی۔ بابا میرے خیالوں میں مکمل طور پر حاوی ہو چکا تھا۔ ہم خوشی خوشی ساتھ رہنے لگے۔ عامل بابا کا نام منیب تھا۔ منیب نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا ہے۔ میں نے بھی کہا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، اب میں شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ ہم ساتھ رہنے لگے، میاں بیوی کی طرح۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق نہیں لی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، اس نے غصے میں کہا کہ نہیں، طلاق کا لفظ مجھے یاد نہیں تھا، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو جیسے اندھی، گونگی اور بہری ہو چکی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ معلوم ہوتا گیا کہ منیب کالا جادو کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں منیب کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ پھر شاید منیب نے مجھ پر ایسا کالا جادو کر دیا تھا کہ مجھے کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی ہر بات مجھے غلط نہیں لگتی تھی۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ وہ کفر کرتا تھا، وہ شرک کرتا تھا، آس پاس آنے والوں سے بھی یہی کرواتا تھا۔ میں سب دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد میں نے منیب کے اندر عجیب قسم کی تبدیلیاں محسوس کی۔ میں نے دیکھا کچھ دن سے منیب پریشان ہے اور اپنا کام بھی نہیں کر رہا۔ وہ ہر وقت سوچوں میں غلطاں رہتا ہے، لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت مجھے نظر آنے لگی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ وحشت تھی یا کوئی خوف تھا، میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ وہ اپنی پریشانی کی وجہ مجھ سے بیان کرے گا، لیکن وہ اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا، مجھ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کافی دن کرتی رہی، لیکن جب آگے سے خاموشی تھی اور کچھ نہ بولا تو پھر ایک دن میں نے وجہ پوچھی۔ وہ رونے لگا، اتنا رویا کہ میں نے کبھی بھی اسے اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو وہ مجھ سے بولا، نور بانو، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری جاں بخشی ہو جائے۔ خود ان گناہوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ میں یہ عامل والا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں رکشہ چلاؤں گا اور حلال روزی کما کر گزارا کروں گا، بھلا تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم میرے پیسوں میں میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ، بلکہ تم واپس اپنے شوہر کے پاس ہی چلی جاؤ تاکہ میرے گناہوں میں کمی آ سکے۔ منیب کی یہ باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ نہیں منیب، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے واپس نہ بھیجے۔ میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے زبردستی واپس میرے شوہر کے پاس بھیج دیا۔ میں وہاں گئی تو میرے شوہر نے مجھے پھر سے مارنا شروع کر دیا اور بولا، میں نے تجھے اسی وقت طلاق دے دی تھی جب تو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اب جا یہاں سے۔ اس نے مجھے مار مار کر نکال دیا۔ میں پھر سے منیب کے پاس آ گئی۔ منیب اس نے مجھے مار کر نکال دیا گھر سے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھے اسی دن طلاق دے دی تھی۔ میں نے منیب سے کہا۔ اس کے بعد منیب مجھے مسجد لے گیا، حلال طریقے سے میرے ساتھ نکاح کر لیا، وہ رکشہ چلا کر گزارا کرنے لگا۔ ہم لوگ روکھی سکھی کھا کر زندگی بسر کر رہے تھے اور ایک سکون سا آ گیا تھا ہماری زندگی میں۔ منیب دن کو رکشہ چلاتا، ساری رات جاگ کر روتا تھا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور مجھ سے بھی یہی کہتا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ نور بانو، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر کالا علم کر کے تمہیں اپنا دیوانہ بنا دیا تھا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح روتا ہوا مجھ سے معافی مانگتا، مجھے اس کا دکھ ہوتا، وہ واقعی اپنے گناہوں پر نادم تھا۔ میں بھی کبھی اپنے خدا سے معافیاں مانگتی۔ یوں سکون سے کافی سال گزر گئے، ہمارے 4 بچے ہو گئے۔ ہم خوش تو تھے بچوں کے آنے سے، لیکن ہمارا گزارا نہیں ہو پا۔ بچے اسکول جاتے، ان کا خرچہ الگ، حالات بد سے بدترین ہوتے چلے گئے۔ منیب بوڑھا ہو رہا تھا، اس میں رکشہ چلانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی، اس کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے 20 سال بڑا تھا۔ میں اگر گھروں میں کام کرتی تو بچے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد منیب نے
اپنا علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ روپوش تھا، اور اس علاقے میں ہم نے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنایا تھا۔ منیب کو خوف تھا کہ کوئی اس کے ماضی کے متعلق جان نہ جائے، لیکن پھر ساری بساط پلٹ گئی جب ایک بے حد حسین لڑکی روتی ہوئی ہمارے گھر آ گئی۔ بابا جی میری مدد کریں، مجھے سسرال والوں نے تنگ کیا ہے، میری ساس بیمار ہو جائے، سب کو کیڑے پڑ جائیں، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا عمل کرے بابا۔ میری ساس نے میری زندگی جہنم بنا کر رکھ دی ہے، شوہر کو میرے پاس بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ لڑکی منیب کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے بولی، تم کو میرا پتہ کہاں؟ یہ سب کام چھوڑ چکا ہوں، ہمیشہ کے لیے توبہ کر چکا ہوں۔ منیب نے کہا، کتنی مشکلوں سے میں نے آپ کا پتہ حاصل کیا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس بات کا۔ میرا کام کرے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے لڑکی نے نوٹوں کی گشتی سامنے رکھ دی۔ اتنی غربت اور تنگی کے وقت میں اتنے سارے نوٹ دیکھ کر منیب سمیت میرے دل میں بھی لالچ آنے لگا۔ ایک بار پھر سے ہمارا ایمان ڈگمگایا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد منیب نے پھر سے وہی کام شروع کیا۔ ایک بار پھر ہماری توبہ ٹوٹ گئی، ہم پھر سے گناہوں کی دلدل میں جانے لگے۔ منیب نے ایسا عمل کیا کہ اس کے تمام سسرالیوں کو کیڑے پڑ جائیں۔ وہ لڑکی پیسہ پانی کی طرح بہا رہی تھی۔ اس کے بعد اچانک منیب بیمار ہو گیا۔ اب اس کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ اس عورت نے اپنی بات ختم کی اور پھر سے رونے لگی۔ میں کافی دیر حیران پریشان بیٹھی رہی۔ عورت کی کہانی سننے کے بعد سوچ رہی تھی کہ شخص نے اچھی خاصی توبہ کر لی تھی، سیدھے راستے پر چل پڑا تھا۔ کیا معلوم خدا اسے معاف کر دیتا، لیکن پھر سے شیطان اس لڑکی کی صورت میں آ گیا اور اسے بہکا کر چھوڑا۔ مجھے واقعی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں تھی، بلکہ شیطان تھا جو لڑکی کا روپ لے کر اس بزرگ کے پاس آیا، اس کی توبہ ختم کرواتی اور پھر سے گناہ کے راستے پر ڈال دیا۔ عورت کافی دن تک ہسپتال آتی رہی۔ اس کے شوہر منیب کا ایڈز ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی، یعنی اسے بھی ایڈز ضرور ہوگا۔ اس عورت نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں بھی ٹیسٹ کرواؤں؟ ڈاکٹر نے کہا، ہاں تم بھی کرواؤ۔ تو ایک بار پھر سے توبہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا انجام بھی منیب جیسا ہو۔ ہم دونوں اپنی توبہ پر قائم رہتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا۔ آپ ایک بار پھر سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیا پتہ خدا معاف کر دے۔ وہ غفور و رحیم ہے، بے پرواہ ہے۔ اس نے خود کہا کہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں۔ میں نے اس عورت کو دلاسا دلوایا، لیکن مجھے لگ رہا تھا میرا دلاسا اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس عورت کو بھی ایڈز ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اسے پریشانی ہوئی، کیونکہ اس کے چھوٹے بچے تھے اور بیماری سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس عورت کا شوہر تو کچھ دن بعد ہی وفات پا گیا۔ منیب کی لاش دیکھ کر مجھے عبرت ہو رہی تھی، کیسے ایک شخص مکمل گناہوں سے پاک ہو گیا، لیکن پھر بھی شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کئی سالوں کی ریاضت بیکار گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ آگے کا معاملہ تو خدا ہی جانتا ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے منیب کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ تو وہی جانتا ہے۔ اس نے ایسے کام کیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج تھا، لیکن پھر بھی خدا کی طرف رجوع کیا۔ آگے خدا جانے کیا ہوگا۔ میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ غفور الرحیم ہے۔